السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج آپ سیکھیں گے سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت ہے اور اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کے سردار کو بھوک نے کاٹ لیا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ سے کہا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہو یا تم لوگوں میں کوئی دم جار کرنے والا شخص ہو؟ صحابہ نے کہا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا جب تک تم ہمیں کچھ مال نہ دو ہم علاج نہیں کریں گے۔ اس پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا تو ایک شخص نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتا اور متاثرہ جگہ تھتکارتا جاتا۔ تو یوں سردار اچھا ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر آئے تو بعض صحابہ نے کہا، ہم بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں۔ واپسی پر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے اور اس شخص سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ رقیہ ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، یہ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ نکال لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کی روایت ملتی ہے۔ تو معزز سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، اس کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ نیز واضح ہوا ہے کہ وقت ضرورت قرآن مجید پر اجرت لینا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے اجرت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ اہل بستی نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا جائز دم کرنا جائز ہے اور اس کی اجرت لینا جائز بھی ہے، لیکن اسے ایک مستقل پیشہ بنا لینا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر محمل الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، تو ایسے کام شرعاً حرام ہیں۔